بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی، میں ہوں عمار۔ ناظرین، جیسے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی خبر، آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں، وہ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بہت ابھی انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے ایک معروف شخص ہیں جن کا نام ہے ٹکر نیلسن۔ یہ امریکہ کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک اسرائیل کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اسرائیل جو ہے صرف ایران پر حملہ آور نہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، UAE پر بھی حملہ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ ٹکر نیلسن امریکہ کے شخص ہیں اور بہت جرنلسٹ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ ایکچولی ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ سعودی عرب میں موساد جو ہے کس کی ہے؟ یہ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے جو اسرائیل کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کا جو وہاں پہ انہیں ٹاسک سونپا گیا تھا سعودی عرب میں کہ آپ نے جو ہے یہاں تخریب کاری کرنی ہے، اس کے حوالے سے ٹکر نیلسن انکشاف ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس پر نہیں، آپ ان کے جا کر جو ان کے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ یہ انکشاف ظاہر کیا ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے۔ اسرائیل اور امریکہ صرف ایران تک محدود نہیں، جو صرف ایران پر حملہ نہیں کیا، جو ان کی پوری منصوبہ بندی تھی، اس منصوبہ بندی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جیسے کہ انہوں نے اپنے اڈے لیے ہیں، یہ اڈے کہاں سے لیے ہیں؟ کوئی یہودی ممالک سے تو نہیں اڑ کے ان کے آ رہے جہاز اور ڈرون وغیرہ، یہ مسلم ممالک ہیں، یہاں مسلم لوگ بستے ہیں، چاہے وہ کویت ہو، قطر ہو، عمان ہو، UAE ہو، وہیں سے انہوں نے اپنے امریکن اور اسرائیل ڈرون اڑائے۔ جان بوجھ کے یہ پلاننگ سکرپٹ تیار کیا گیا تھا، اور اس میں جو سب سے بڑا دھچکا، سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ ادھر سے جو میزائل اڑے گا مسلمانوں کے ایئرپورٹ سے، تو وہ ظاہری بات ہے وہاں ایران ڈیفینڈ کرے گا اس کو، تو وہ کہاں پہ نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش، ایک بہت بڑا ایک پلاننگ ہے یہود کی، اور اس کے بارے میں کہا جائے عیسائی کی۔ ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ان کے اپنے اندر کے بندے نے یہ بریک کی ہے خبر اور انکشاف ظاہر کیا ہے موساد کے بارے میں۔ ناظرین، اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ ہسٹری پر جائیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیوں جنگ مسلط کی ہوئی ہے، کیوں یہ جو ہے حملہ آور ہو چکا ہے، یہ ایک بہت پرانی اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ 1979 سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی، جب ایرانی انقلاب آیا تھا، اس انقلاب میں جو روح اللہ خمینی تھے، انہوں نے جو ہے حکومت قائم کر دی ایران میں، اسلامی انقلاب آ چکا۔ جو وہاں پر پہلے مغرب سے کے لوگ تھے، مغربی نواز تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کا ان کا چھٹکارا ہو گیا، تو جس پر انہیں تکلیف ہوئی امریکہ کو، ہمارے بندے یہاں پر موجود تھے، یہ نظام چل رہا تھا، اب یہاں اسلامی نظام ہو گیا، خواتین پردے میں آ گئی اور بہت سارے اسلامی اقدامات وہاں پر ہونے جا رہے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ اگر دیکھا جائے یہ تکلیف صرف امریکہ اسرائیل کو نہیں پہنچی تھی، اس کی دوسری وجوہات جو تھی وہ آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتا جو نیوکلر کی بات کریں، میزائل کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں کہ ایران ایسی ٹیکنالوجی لانچ کر رہا ہے جو تباہ کر دے گی آس پاس جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو۔ تو اس سے آس پاس کانٹیننٹ میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ اسرائیل ہے، اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ تھا۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، یہ اگر پولیٹیکل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، ایران وہ کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ بات صرف اسرائیل کو نہیں چبھی بلکہ امریکہ کو بھی چبھی ہے۔ اب حالات حاضرہ کی اگر بات کریں تو غزہ پہ اسرائیل کے ظلم تشدد جاری تھے، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، بہت سارے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، ایران وہ ملک ہے جس نے اٹیک کیا، میزائل کیا، تو اس سے اسرائیل کو اور ڈر پیدا ہو گیا۔ ادھر اسرائیل نے امریکہ سے کوارڈینیٹ کر لیا، جبکہ امریکہ پہلے ہی اس کے جوہری منصوبوں پر ایران پر بہت سخت مخالف تھا۔ سن 2000 کی بات کریں، اس وقت سے بیچ میں جو ہے اگر بات کریں کچھ درمیان ان کے ہاں ایران اور امریکہ کی بات چیت کچھ چلی تھی، لیکن کچھ معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا۔ اس معاہدے کے باوجود امریکہ نے ایران کا خلاف اور اسرائیل کا ساتھ دے دیا،
اب یہ لوگ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں جسے ہم جی سی سی کہتے ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنا ایسا اثر و رسوخ جما لیا کہ وہاں سے اپنے فضائی حملے کریں گے، یہ مسلمان پھر آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے۔ کہ جیسے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا جو وہاں کے سپریم لیڈر تھے ایران کو، اس کو تو شہید کر دیا، اس کے ساتھ ایک معصوم بچی کو بھی شہید کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ خیر، یہ جو اتنا بڑا ان کا منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اس کے پیچھے اور ایک راز چھپے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ صرف ایران کو ختم نہیں کرنا، اس کے آس پاس اس کے اور اثرات بھی مسلم کنٹریز پر سخت مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اگین رپیٹ کر رہا ہوں، ٹکر کارلسن جو امریکن شخصیات ہیں، انہوں نے یہ انکشاف ظاہر کیا کہ جو ہے اسرائیل موساد کے ذریعے سعودی عرب اور دیگر ممالک پر ایران کے بعد حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ اسی طرح کے جو ہیں ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہو چکا ہے۔ اس سے کیا ہے، ایران ایک اسلامی ملک ہے، وہاں کے لوگ اپنی ایک طرز زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا پیشوا امام ہے اور والیانہ عقیدت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، انہیں ایران سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید مسلم کنٹریز میں سب سے زیادہ جہاں دیکھا اور سنا جاتا ہے، ایران میں اسلامی قوانین کے مطابق لوگ طرز زندگی گزار رہے ہیں، اور باقی ممالک بھی ہیں، لیکن کچھ ممالک میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آزادی وغیرہ میسر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ظاہری بات ہے جس طرح خواتین آپ کو باپردہ نظر آتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہیں۔ اور آج کل جسے امریکہ نے پہلے بھی ایک طالبانائزیشن کے طور پر جنگ لڑی تھی، وہ تو وہاں سے ہار چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے مسلم کنٹریز کے لیے، وہ یہی ہے کہ اپنی جو اسکرپٹ ہے، منصوبہ بندی ہے، جس کے تحت پوری پلاننگ کر کے آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس پہ ہماری پاکستان کی جو سیاسی شخصیات ہے، خواجہ آصف منسٹر ہیں ڈیفنس ہیں، انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے اس کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل جو ہے اصل میں اب اسی ٹائم اس نے اٹیک کیا ایران پر، جس ٹائم غزہ پہ پہلے وہ خون کی ندیاں بہا چکا ہے معصوم بچوں کی، تاکہ وہاں جو پوری عالم اسلام، پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے، وہاں وہ توجہ کو ہٹایا جائے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران کے ساتھ جنگ کر کے غزہ سے توجہ ہٹائی جا رہی، پیس آف بورڈ بنایا گیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پیس پرامن جنگوں کی صلح کروانے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ ہماری پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑی تھی، اس پہ اس نے اہم کردار ادا کیا۔ تو کیا ہوا، جہاں امن کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں پر جنگ کیوں مسلط کر گئی، وہ بھی اس وقت جب کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، جہاں رمضان کا وقت شروع ہے، سحر اور افطار، کس طرح وہ معصوم بچے کر رہے ہوں گے، کس طرح وہ لوگ کر رہے ہوں گے، کیسے رہ رہے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی تشویشناک اور افسوسناک لمحہ ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ میں ایک سوال بھی آپ کی طرف چھوڑتا جاؤں، اور کچھ جانے سے پہلے اپنا ایک تجزیہ پیش کروں، اس جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی پوری دنیا میں، کیونکہ جی سی سی جو ہے اور ایران ہے، یہاں سے بہت بڑی تیل وافر مقدار میں ملتا ہے، اور جنگ کی حالت کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور مشرق وسطیٰ کے جو دیگر نیبر کنٹریز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، وہاں یہ جنگ کے برے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کا وہ جو ایک سٹرانگ نیبرہڈ ریلیشنز ہے، اس میں بھی تھوڑا پرابلم ہونا کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اصل یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے، چال ہے، وہ اس طرح چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں ایک سوال آپ کے ہاں چھوڑتا جاؤں گا کہ یہ جو جنگ ہے، کیا واقعی مذہبی جنگ لڑی جا رہی ہے، یا سیاست کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، یا طاقت کے حصول کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے؟ اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ آپ نے اپنے اس سوال کا جواب، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔